بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی کی تلاوت بے شمار فضائل اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ظہر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کے ایک ایسے معروف اور مجرب عمل کا ذکر کریں گے جسے بہت سے اہل علم نے اللہ کی رحمت، حفاظت اور خیر و برکت کی امید کے ساتھ اپنانے کی تلقین کی ہے۔ آئیے اس مبارک عمل کی فضیلت اور طریقہ جانتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد جو شخص قرآن مجید کی سردار آیت کو صرف 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھائے مالدار ہو جائے گا، کیونکہ یہ نماز ظہر کے بعد پڑھی جانے والی سب سے طاقتور ترین آیت ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو سرداری، بادشاہت اور حکومتیں مل جاتی ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ کے لیے مالدار بننا چاہتے ہیں اور وہ بھی اچانک ان کا مقدر ایسا بدلے، ایسی قسمت کھلے کہ ہر کوئی حیران رہ جائے، تو ان کے لیے نماز ظہر کے بعد اس آیت مبارکہ کو صرف 21 مرتبہ پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں میں آپ کو نماز ظہر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ 3 کام ہوں گے جو آپ نے وہیں جائے نماز یعنی مصلی پر بیٹھے بیٹھائے کر لینے ہیں۔ بس بیٹھے بیٹھائے آپ کا مقدر سنور جائے گا، ہر رشتہ دار آپ پر رشک اور فخر کرے گا۔ جو لوگ آج آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے اور ہر کوئی آپ سے اس کامیابی کا راز پوچھے گا۔ تب آپ کو ماننا پڑے گا کہ قرآن کی سردار آیت بندے کو سچ مچ سردار اور مالدار بنا دیتی ہے۔ جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ یا روزگار نہیں ہے، جن کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، جو بے گھر یا بے اولاد ہیں یا جو مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہو چکے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ صرف ایک دن نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اب میں اس عمل کی ترتیب اور سمجھانے کی طرف آنے لگا ہوں۔ توجہ کے ساتھ بات کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ جو لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرتے ہیں، ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایسے پوشیدہ راز اور باریکیاں ہوتی ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان کے بغیر اگر اعمال کر لیے جائیں تو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز اور صبر کے ذریعے مدد کی قرآنی تعلیم۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45۔ یہ نماز ویسے تو بہت بھاری یعنی مشکل ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان پر یہ ہرگز بھاری نہیں ہوتی۔ لہذا مرد حضرات مسجد میں اور خواتین گھروں میں دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، نماز ظہر کی 12 رکعتیں پوری توجہ سے ادا کریں اور اس کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہیں اور اس عمل کو کر کے اٹھیں۔ اڑتے ہی وہی بیٹھے بیٹھے آپ کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ نماز اور وقت ظہر کی احادیث کی روشنی میں فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو بندہ پابندی سے پڑھتا ہے، ان کے درمیان ہونے والے تمام یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، اور یہ نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کیا جائے تو وہ نماز کے بعد کیا جائے، کیونکہ نماز کے بعد کیے جانے والے اعمال میں تاثیر، برکت اور طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور لوگوں کو سب سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظہر کی نماز کو شدید گرمی میں ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔
دوزخ نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ملی، ایک جاڑے یعنی سردی میں اور ایک گرمی میں۔ حضرت ثوبان اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے جب تھوڑا سا سایہ ڈھل جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پابندی سے ادا کرتے تھے، یعنی پچھلے انبیاء کرام بھی ان اوقات میں عبادات اور نوافل ادا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نوافل کو امت محمدیہ کے لیے فرض بنا دیا۔ یہ وہ مبارک اور قبولیت کے لمحات ہیں جن میں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ عمل کا پہلا مرحلہ، درود پاک کی فضیلت اور تعداد۔ اس عمل کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض پر اور بعض لمحات و گھڑیوں کو دوسری گھڑیوں پر فضیلت دی ہے، جیسے فجر اور عصر کے بعد کا وقت، لیکن ظہر کا وقت بھی انتہائی فضیلت والا ہے۔ عمل شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد صرف اور صرف 5 مرتبہ ہونی چاہیے۔ دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں اور ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، اسی مناسبت سے آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ ان 5 انگلیوں کے ذریعے اگر آپ کی 500 حاجات بھی ہوں تو وہ فوری طور پر پوری ہو جائیں۔ اگر کسی کی حاجت مالدار بننا ہے یا کوئی بے اولاد ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اولاد کے بہترین اسباب پیدا فرما دے گا اور بیماریوں سے نجات عطا کرے گا، اس سے زندگی پر سکون ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ظہر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو دوسرے اعمال خیر میں بھی اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے گا، اور اگر وہ نماز کے امتحان میں ہی ناکام ہو گیا تو آگے کا انجام خود سوچ لیں۔ اس لیے نماز ظہر کی پابندی کے بعد جب آپ یہ عمل کریں گے تو ہر بندش، ہر رکاوٹ اور ہر پریشانی کا فوری خاتمہ ہوگا۔ درود پاک آپ چاہیں نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو صحیح یاد ہو وہ پڑھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ آج 5 مرتبہ پڑھنے سے آپ کے 50 درجات بلند ہوں گے۔ عمل کا دوسرا مرحلہ، سورہ قریش کی تلاوت اور اس کے اسرار۔ درود پاک کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے جو رزق کی کشادگی، بند کاروبار کو کھولنے اور نسلوں کی فلاح کے لیے اکثیر مانی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں ہمیشہ آباد رہیں اور کبھی کسی کی محتاج نہ ہو تو اس سورت کا ورد کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی پر آندھی اور طوفان کی طرح بھی غم اور مصائب آ رہے ہوں تو اس سورت کی برکت سے وہ رک جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا ہو تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور نجات کا کوئی راستہ نہیں مل رہا انہیں فوری نجات ملتی ہے۔ گھر سے بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد بھی یہ عمل کر لے تو اللہ پورے گھر والوں کا مقدر سنوار دیتا ہے۔ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ سورت سورہ قریش ہے۔ یہ 30ویں پارے کی سورت ہے
اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا یعنی سیر کیا اور انہیں ہر قسم کے خوف سے امن و امان عطا فرمایا۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں جزیرہ نما عرب میں چوری چکاری، ڈکیتی، قتل و غارت گری اور قبائلی جنگ عام تھی۔ لوگ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے تو انہیں ہر وقت جان و مال کا ڈر رہتا تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دے، لیکن قبیلہ قریش کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ عرب کے تمام قبائل قریش کا بے پناہ احترام کرتے تھے کیونکہ وہ بیت اللہ شریف کے خادم اور نگہبان تھے۔ اس احترام کی وجہ سے کوئی ان کے قافلوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا اور وہ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف بغیر کسی خوف کے پرسکون سفر کرتے تھے اور مکہ والوں کے لیے اناج اور ضروریات زندگی لے کر آتے تھے۔ لہذا سورہ قریش میں قریش کی معاشی خوشحالی، سلامتی اور ترقی کا جو راز بیان کیا گیا ہے وہ بیت اللہ کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز خاندان اور ان کے شجرہ نسب کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ جو بندہ بھی نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے حلال رزق عطا فرماتا ہے، بھوک اور فاقے سے بچاتا ہے، مال میں برکت دیتا ہے اور دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ عمل کا طریقہ کار اور ہدایات: اس عمل کو کرنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جائیں اور غم مٹ جائیں۔ عمل کے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ آپ کا رخ خانہ کعبہ یعنی قبلہ رو کی طرف ہونا چاہیے۔ جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہرگز نہ اٹھیں۔ یہ ایک دن کا عمل آپ کی کئی سالوں کی زندگی اور حالات بدل دے گا۔ یہ کاروبار میں ترقی اور نقصانات سے بچنے کا آزمودہ نسخہ ہے۔ طوفان اور آفات کو دور کرنے کے لیے اسے باوضو 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، لیکن آج کے اس خاص وظیفے میں ہمیں اسے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شخص کھانے پر 1 مرتبہ اسے پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں موجود زہر یا نقصان دہ اثرات بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی برکت سے ہر طرح کے جسمانی اور روحانی دشمن عاجز رہتے ہیں۔ عمل کا تیسرا مرحلہ اسم اعظم یا کریمو کا ورد: سورہ قریش کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک انتہائی پیارے اور صفاتی نام کی طرف آنا ہے جسے جلیل القدر بزرگوں اور اللہ والوں نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ کائنات کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہ غنی بننے، معزز بننے، رزق کثیر اور شادی کے مسائل کے حل کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس کے ذریعے دنیا آپ کی طرف راغب ہوگی۔ آپ کو مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دنیا اور رزق خود ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئیں گے۔ گھر میں امن، سکون اور راحت میسر ہوگی۔ یہ حکمت، رحمت، انوار و تجلیات اور اسرار الہی کی چابی ہے جس سے لازوال رزق اور ہمیشہ رہنے والی عزت ملتی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام پڑھنا ہے اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ وہ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور بن مانگے بھی دیتا ہے، ہر ایک کو اور ہر وقت دیتا ہے، بار بار مانگنے سے تھکتا نہیں اور بندوں کی خطاؤں کو باوجود درگزر فرماتا ہے۔ پڑھنے کی خاص ترتیب: جب آپ اس نام کا ورد کریں گے تو شروع کے تمام دانوں پر میم کے اوپر پیش پڑھیں گے۔ اس اسم مبارک کو بھی آپ نے 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران پانی یا کسی اور چیز پر دم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عمل مکمل ہونے کے بعد صرف اپنے اوپر دم کر دیں۔
جیسے ہی آپ اپنے اوپر دم کریں گے، آپ کے وجود کی تمام بندشیں، رکاوٹیں، بیماریاں اور پریشانیاں اللہ کی رحمت سے فوری ختم ہو جائے گی۔ چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ، قرآن کی سردار آیت، آیت الکرسی، اب باری آتی ہے اس عظیم ترین آیت مبارکہ کی جس کا آپ کو شدت سے انتظار تھا، جو قرآن مجید کی سردار آیت ہے اور جس کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے اور جو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی 1000 دنیا کی اور 1000 آخرت کی پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی فقر و غربت ہے، جس سے اللہ نجات دیتا ہے، اور آخرت کی پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی عذاب قبر ہے، جس سے اللہ محفوظ فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھا، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ یہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، جسے سید القرآن، قرآن کا سردار کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کے وقت مسکرایا کرتے تھے۔ جو شخص وضو کے بعد اسے پڑھتا ہے، اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی لوٹتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو بھی اسی تعداد یعنی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کا خلاصہ اور دعا کا طریقہ، اس پورے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز ظہر کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رو ہو کر 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، 21 مرتبہ یا کریموں کا ورد کریں، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، آخر میں دوبارہ 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے فوراً بعد بغیر کسی سے بات چیت کیے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اے اللہ، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن کریم کی تلاوت، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت الکرسی کی برکت سے ہمیں اپنی حفاظت، رحمت، مغفرت، رزق میں وسعت، ایمان کی مضبوطی اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ جب دعا مکمل ہو جائے تو ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ عقلیں دنگ رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق رکھنے، آیت الکرسی کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید مستند اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔